شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تمام ناظرین کو اپنے چینل فرحینہ اسلامک کوئٹس میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ایک اور نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا، جس میں نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ کہا، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع سے اس طرح سے لڑ رہا ہے کہ فوجی اشکیاں واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو تھام لیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا،
جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر، اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین علیہ السلام کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوجی یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنا، امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی، شمر سے کہا، اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی، سر نیزے پہ چڑھائے جانے کے بعد بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اگر وہ چاہتے تو سمندر کا پانی خود چل کے ان کے پاس آتا، لیکن نانا کا دین بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی، کربلا کے میدان میں اپنا خون بہایا، اپنے پیاروں کا خون بہایا، اسلام اور حق سچ کا پرچم بلند کیا۔ تو دوستو، واقعہ کربلا اگر ہم بیان کرنے بیٹھ جائیں، سارے سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے اور سارے درخت مل کے قلم بن جائیں تو بھی کربلا کا دردناک واقعہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ان کی آل اولاد کی طرح قربانیاں دینے کی توفیق دے اور اسلام کا بول بالا بنائے۔ آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔